اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹے نے سوال کیا ہے کہ دجالی میڈیا اسلام کو پاکستان میں ختم کر رہا ہے۔ ٹی وی چینلز میں دجالیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسلام کے مطابق کوئی بھی پروگرام نشر نہیں ہوتا۔ ہماری نئی نسلیں ملحد بن رہی ہیں۔ کئی عرصے تک غیر اسلامی پروگرام دکھا کر ہمیں اسلام سے دور کیا گیا۔ اب دجالی چینلز اسلام کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام کے خلاف کر دیں۔ ہم پاکستانی قوم نے اپنی لاپرواہی اور بے وقوفی سے اپنا بے شمار دنیاوی نقصان کروایا، اور اگر اب ہم غفلت کی نیند سے نہ اٹھے تو ہم نے دنیا تو گنوا ہی دی، ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ بہت مہربانی ہوگی اگر اس سنجیدہ مسئلے پر بات ہو۔ دجال اور دجالی میڈیا صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اسلام کو پوری دنیا میں ختم کرنے کی کوشش ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اسلام تب سے قائم ہے جب سے دنیا بنی، اور ہر دور میں اسلام مخالف قوتیں اسی کوشش میں ہیں کہ اسلام کو مٹایا جا سکے۔ ہر دور کی جنگ اس دور کے مطابق ہوتی ہے۔ آج میڈیا کی جنگ ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور اس ایجاد کی وجہ سے دنیا میں ہر بات دنیا کے ہر کونے تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر رکھا ہے، اور جس طرح کہ اللہ پاک نے ہر شے کو جوڑے میں بنایا ہے، اور ہر شے کا پازیٹیو یا نیگیٹو دونوں طرح کے رخ موجود ہیں۔ جن باتوں کی جانب بیٹے نے اشارہ کیا وہ اس میڈیا کا منفی رخ ہے جو ہم اپنی مرضی سے چنتے ہیں، اور لوگ جو منفی رجحان رکھتے ہیں وہ اس کے زیر تحت آ جاتے ہیں، زیر اثر ہو جاتے ہیں، اور اب ہم اس کے مثبت پہلو کو کس طرح سے کام میں لائیں اس پہ غور کرتے ہیں، کیونکہ ذریعہ ایک ہی ہے مگر استعمال کے طریقے دو ہیں۔ ہم نے کون سا طریقہ چننا ہے، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ جو بھی دجالی میڈیا کرتا ہے تو اس پہ ذرا غور کرو کہ کیا وہ کسی ایک بھی فرد کے پاس جا کر یا اس کے گھر جا کر یا اس کو گن پوائنٹ پہ مجبور کرتا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی شے دیکھو یا بات کرو؟ نہیں، وہ انسان کی نفسیات کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بہت باریکی کے ساتھ یہ جال پھیلا رہے ہیں۔ انسان کے نفس کو جو بات پسند ہے یا جس ٹریپ میں وہ آسانی سے پھنس سکتا ہے وہ اس قسم کے پروگرام، گانے، ڈانس، ایپس لڑکوں اور لڑکیوں کو جہاں تنہائی میں بات کرنے کی آسانی ہو سکے وہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ فیس بک میں ان باکس بنا دیے، اپنے آپ کو دکھاؤ، پروفائل پکس لگاؤ، خود کو فنکار ثابت کرو، اپنی خوبصورتی دکھاؤ، تعریف سنو، ٹک ٹاک بھیج دیا گیا، ویڈیو کالز فری، وائس کالز فری، دوست بنائیے، محبت کیجیے، کھیلیے، انجوائے کیجیے۔ آج کل تو یہ جدید دور ہو گیا، مگر جب یہ نیٹ نہیں تھا تب بھی آج سے کئی سال پہلے مغل شہنشاہوں کو ناچ گانا، عورت، شراب یہی سب پیش کیا گیا تاکہ مرد مومن کی نگاہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے اور عیاشی میں پڑے، کیونکہ عیاشی نفس کو پسند ہے۔ تو یہ سب کھیل ہوا نفسیات کے ساتھ، تو اس کا مقابلہ بھی نفسیاتی طور پر ہی ہو سکتا ہے۔ تو انسان کے دماغ سے کھیلتا ہے یہ دجال، یہ دجالی میڈیا، کیونکہ وہ زبان سے ستانے کے سوا تمہارا اور کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے
تو پیٹھ پھیر دیں گے، پھر مدد نہیں دیے جائیں گے۔ تو یہ سامنے رہ کر فیس ٹو فیس مقابلہ نہیں کرتے بلکہ دماغی کھیل کھیلتے ہیں۔ تم کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ کسی دجالی نے تم کو زبردستی باندھ کر گن پوائنٹ پہ کوئی غلط ننگی مووی دکھا دی؟ انسان کا رجحان ہو تو ہی وہ اس شے کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے دل کو اچھی لگے۔ جیسے کہ اگر تمہیں کسی کھانے کے میز پر بٹھا دیا جائے، وہاں کچھ اس قسم کی ڈشیں موجود ہیں جو تمہیں پسند نہیں، یا حرام ممنوع جانور کا گوشت موجود ہے، تو کیا تم اس طرف ہاتھ بڑھاؤ گے؟ کیوں نہیں بڑھاؤ گے؟ کیونکہ تمہیں وہ پسند نہیں۔ تم جانتے ہو کہ یہ ممنوع ہے، تمہارے دل میں نفرت آئے گی، تم اسے دیکھنا بھی نہیں چاہو گے۔ اور کوئی ایسا ہے جو کہ منہ میں وہ شے تمہارے ڈال دے جو تم نہ کھانا چاہو؟ اس لیے چال یہ چلی گئی کہ مردار کو، فریب کو خوبصورت لباس پہنا کر، خوشبو لگا کر تمہارے سامنے رکھ دیا گیا کہ کب تک صبر کرتے ہو؟ نفس کو تو ننگے جسم پسند ہیں، کبھی نہ کبھی تو بڑھائے گا ہی ہاتھ، اور پھر جب دیکھے گا تو دل میں خیال کرے گا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ کبھی سنا ہے یہ جو MLM، یہ ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ، کہ آپ کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی کام، کوئی اسکل میں حصہ لینا چاہتے ہیں کہ اچھی ارننگ ہو سکے آن لائن، مگر اکثر کمپنیز یہ شرط لگا دیتی ہیں کہ اپنے ساتھ 2 عدد ممبرز اور بھی لاؤ تو کوپن مل جائے گا کہ تم اس کمپنی کے ممبر بن گئے۔ اب جن 2 کو تم لائے ان کو بھی پیسہ کمانا ہے تو وہ بھی 2 اور لوگوں کو لائیں گے، تو یہ بن گیا نیٹ ورک، ایک چین ورک۔ تو گناہ کی لذت پھر اپنی حد تک محدود نہیں رہتی۔ نفس کی اس عادت کا فائدہ دجالی میڈیا اٹھا رہا ہے، اور بات پھر پھیلتی ہے اپنے ہی ہاتھوں، سازش ان کی، اور پھیلا رہا ہے مسلمان خود، کیونکہ اس کے نفس کو یہ غذا اچھی لگی، لذت ملی تو مقصد بھول بیٹھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو نیک کام کی طرف بلاتی رہے اور اچھے کاموں کا حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے، اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تو ہمیں کیونکہ اس سازش کی سمجھ آ گئی جو دجالی میڈیا نے پھیلائی، ہمیں احساس ہوا کہ ہم غلط کر رہے تھے، دل میں ندامت ہوئی اور اپنے رب سے اب توبہ کی سچے دل سے کہ اس راہ کی جانب اب دوبارہ قدم نہیں بڑھائیں گے، ان کے بچھائے دسترخوان سے اب نوالا نہیں اٹھائیں گے، چاہے کتنے ہی بھوکے کیوں نہ ہوں۔ پہلے اپنی اصلاح کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس جماعت کا حصہ بنیں گے جو نیکی کرے گی اور اسے پھیلائے گی، جس طرح ہم نے گناہ کے کام کو فروغ دیا تھا، دوستوں کو شیئر کیا تھا، تو جس طرح ان لوگوں نے دماغی فل پروف پلاننگ کر رکھی ہے، ہم بھی اس کا جواب پہلے دماغ سے ہی دیں گے۔ میں نے اس بیٹے کے کمنٹ کے نیچے یہ جواب دیا کہ بیٹا تم نے اس بات کی جانب توجہ تو دلائی ہے، تو اب ڈیوٹی کے لیے بھی تیار رہنا۔ میں تو اللہ کے فضل سے یہ ڈیوٹی پہلے کر ہی رہی ہوں، اب تم بھی تیار رہو۔ تو اب ڈیوٹیاں لگنے لگی ہیں انشاءاللہ۔ یہاں ہم میں سے کوئی کسی کا باس نہیں سوائے رب پاک کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے۔ میں تم میں سے ہر اس بیٹے بیٹی، بھائی اور بہن کو دعوت دیتی ہوں اس جماعت کی جو صرف مسلمان کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ یہاں گنجائش نہیں کسی مسلک کی، کسی فرقے کی، کسی نفرت کی، کسی ذات کی، سوائے مسلمان کے۔ یہاں گنجائش نہیں کہ کوئی اپنے دنیاوی رونے لے کر شامل ہو جائے کہ میرا فلاں بھاگ گیا، میری فلاں بھاگ گئی، میرا دل ٹوٹ گیا، میرا ہارٹ بریک ہو گیا، مجھے ملازمت نہیں مل رہی، مجھے جن چمٹ گیا، مجھے دنیا کی کوئی شے نہیں مل رہی۔ یعنی مایوس روحیں، بیمار دماغ یہاں اس فارم پہ تشریف مت لائیں۔ یہاں ہمت والے لوگ آئیں جو اپنے سے زیادہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ رکھتے ہوں۔ وہ جماعت کہ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب
اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ جن کو اللہ چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں، مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر زبردست، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا جاننے والا ہے۔ یہ والی جماعت جو خالص اپنے رب کی محبت، اس کی رضا چاہتے ہیں، خود کو پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ اب یہاں ایک آستانہ بن جانا ہے، وہاں اب چندے جمع کرواؤ۔ نہیں، میں اللہ پاک کے فضل سے دماغ کے اس منفی کھیل کو دماغ سے ہی مثبت کھیل میں تبدیل کرنا چاہتی ہوں، اسے شکست دینا چاہتی ہوں جو منفی کھیل رچا رکھا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی بہنوں، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ اپنے رب کی مدد سے ہم میں سے ہر بندہ اپنے حصے کا کام کر سکتا ہے۔ جو قلم سے اس جد و جہد میں کام کر سکے وہ قلم سے کرے گا، جو زبان سے روک سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ زبان سے روکیں گے، جو کہیں پوسٹ کر سکتے ہیں وہ وہاں پوسٹ کریں گے، اور جو ہاتھ سے روکنے کی قوت رکھتے ہیں وہ ہاتھ سے روکیں گے انشاءاللہ۔ دن میں بھی جو بھی وقت اپنی روزمرہ ذمہ داریوں سے فراغت پا کر جب بھی وقت میسر ہو، اپنے اپنے گھر بیٹھ کر ہی اس جماعت کا کام شروع کریں گے، اور جہاں وقت ہوا، جب وقت ہوا کہ باہر نکلنا ہے تو بھی آپس کے صلاح مشورے سے بات کو ترتیب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ مگر یاد رکھنا کہ جلد بازی سے، جذباتی طریقے سے یا شور شرابے سے بات نہیں، بلکہ عمل کرنا ہوگا خاموش محنت کے ساتھ، جس طرح یہ بڑی لمبے عرصے کی پلاننگز کرتے ہیں، 100 برس کی کہ سلو پوائزننگ کے ساتھ آہستہ آہستہ زہر رگوں میں اتارتے ہیں، تو ہم بھی اسی رفتار کے ساتھ اس کا اثر زائل کریں گے۔ بات پھر دہرا دوں کہ انہی کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے، ہم ایسی تنظیم بنائیں جو ہمارے بعد بھی کام کرے، ایک تنظیم کی طرح اپنے کام کو خاموش محنت کے ساتھ قوت میں لاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس جماعت کا ایک فارم ہوگا جس کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکشن میں رہا جائے، کانٹیکٹ کیا جا سکے۔ کچھ مین ایکٹیو ممبر بھی ہوں گے جو زیادہ وقت دے سکتے ہوں اور لوگوں کو اس گروپ میں شامل کر سکیں، اور دھیان رکھیں کہ کوئی دنیا دار ٹائپ اپنی کوئی ضرورت بیان کرنے آئے یا مایوسی پھیلائے، جس کو دنیا کے غم لیے بیٹھے ہیں، وہ اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ بزدل، کمزور، مایوس انسان دوسرے لوگوں کی ہمت بھی پست کرتا ہے۔ اگر آپ میں سے جو بھی ان شرائط پہ جماعت کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ کرے، اور اگر اللہ کے فضل سے محنتی خلوص والے لوگ اکٹھے ہو گئے جن کے دل میں احساس ہے اپنی اصلاح کا اور اللہ کے راہ میں مخلوق خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک عمل کرنے کا، تو پھر کوئی رابطے کے لیے باقاعدہ واٹس ایپ گروپ ترتیب دیں گے جس میں ہم آگے کی پلاننگ کریں گے کہ ہمیں اس جماعت کو، اس کام کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے موبائل سے لوگوں کی بات سنا کرتی تھی، مگر اس سلسلے کو صرف اس لیے بند کیا کہ لوگ وہی بات کرتے کہ مجھے جن چمٹ گیا، مجھے نوکری مل جائے، مجھے فلاں رشتہ ہو جائے، میں مر گیا کسی کے پیچھے، مجھے وہ لڑکا مل جائے، میرا وہاں رشتہ ہو جائے۔ دنیا داری کے بیکار اور بے جان قصے، مردہ لوگوں کی باتیں۔ اور اب بھی اگر ایسا کوئی ممبر اس جماعت میں شامل ہوا تو انشاءاللہ اسی وقت بلاک کر دینا، ان کو شامل مت کرنا جو اپنی ذات کے لیے یا دنیا کمانے ادھر تشریف لائے۔ دجالی میڈیا جو مرضی کر لے، مجھے یہاں پر علامہ اقبال کی وہ نظم جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا ابلیس کی مجلس شورا، جہاں ابلیس کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ امت اپنے قرآن کو بھول چکی ہے، یہی سرمایہ داری اب مسلمانوں کا دین بن چکا ہے، مشرق پر جو یہ اندھیرا چھایا ہوا ہے اس پہ روشنی کرنے کے لیے کسی کے پاس بھی علم نہیں، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے اپنے
اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق کو یاد رکھتے ہوئے کہیں کسی میں یہ جذبہ جاگ ہی نہ جائے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو۔ جیسے ایک انگارہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر راکھ آ جائے تو نظر نہیں آتا کہ اس کے اندر آگ ہے، مگر غلطی سے ہاتھ لگا دو تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی آگ موجود ہے۔ اسی طرح امت مسلمان کی روح ایک باغیانہ عنصر ہے جس پر بظاہر یہ میڈیا دجالی میڈیا کی تھوڑی بہت راکھ آ گئی، لیکن یہ بغاوت ان کی روح میں اب بھی موجود ہے، اور سب سے زیادہ جو ان کے دل میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، جو اللہ سے قرب ہے، کہیں وہ جاگ نہ جائے تو ہمیں اسے ہی جگانا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کو ان کی چال سے ہی شکست دینی ہے، دجالی میڈیا کو ہی اسلامی میڈیا بنانا ہے انشاءاللہ۔ تو سوچ لو، اگر یہ کام کرنا ہے تو کمنٹ کرو، بسم اللہ کرو، ہمت رکھو اس ارادے کے ساتھ کہ پھر پیچھے قدم نہیں بڑھانا۔ اور یہ کام صرف حوصلے سے ہوتا ہے، صبر سے ہوتا ہے، ہمت سے ہوتا ہے، صرف جسم کے مرد نہیں بلکہ حوصلے سے، ہمت سے، ارادے سے مرد مومن ہوں، چاہے وہ کوئی عورت ہی صحیح۔ خواہشات کے پجاری یہاں سے دور رہیں۔ تو بیٹا فیصلہ کر لو، اگر اس پہ چل سکتے ہو تو بتا دو، پھر بات ہوگی، اور اگر اس کام کے لیے میرے ساتھ کوئی بھی شامل نہ ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے رب کی مدد سے جتنی ہمت مجھ میں ہے آخری سانس تک اس کام کو کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔